اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ یہ آیت بدر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ تفصیلی ذکر تو اس کا آگے آئے گا، اس کو تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد کان لکم آیۃ، فرمایا کہ وہ جو بدر ہے نا، میدان بدر، ہم نے تمہارے لیے نشانی بنایا ہے۔ میدان بدر کیا ہے؟ نشانی ہے تمہارے لیے۔ فی فئتین التقطا، فرمایا کہ اس دن دو گروہ آپس میں جب آمنے سامنے ہو کے جب جنگ کی تھی، فرمایا کہ ہم نے اس جنگ کو تمہارے لیے نشانی بنا دیا ہے۔ کیسے؟ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، اس میں ایک جو جماعت تھی وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، واخری کافرۃ، اور جو دوسری جماعت ہے وہ کفر کے لیے لڑ رہی تھی۔ میں یرونہم مثلہم رأی العین، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ان کو دگنا کر دیا۔ اب ذرا اس مسئلے کو سمجھے، ہوا کیا؟ میدان بدر کے اندر جب جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کیا مسلمانوں کی نظروں کے اندر کافروں کو کم کر دیا، یعنی کافر ان کو جو ہے وہ کم نظر آ رہے، مسلمانوں کے بلکہ یہ تو بہت کم نے بھی ہے، تو ہم 2 منٹ کے اندر ان کو ختم کر دیں گے۔ کافر بھی یہی کہنے لگے یہ تو تھوڑے سے ہیں، ان کو تو ہم ویسے ختم کر دیں گے۔ جب اچانک دونوں آمنے سامنے عین جنگ کی حالت کے اندر آئے تو اس وقت کیا ہوا کہ کافروں کی نظروں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو دگنا کر دیا۔ 313 تھے تو 626 نظر آنے لگ گئے۔ حالانکہ وہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی مدد جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، فرمایا کہ ہم نے یہ جو میدان بدر ہے یہ ہم نے عقل مند لوگوں کے لیے عبرت بنایا ہے۔ دیکھیں جی، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو آئے ہی کسی اور مقصد سے تھے، ٹھیک ہے، یہ تو اتفاق ہو گیا تھا۔ 8 تلواریں ہیں، 70 اونٹ ہے، 2 گھوڑے لے کر 4-5 زرے لے کر جو ہے وہ آئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو میدان جنگ میں جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے سبب ہی ایسا بنا دیا کہ وہ جو قافلہ تھا وہ قافلہ نکل گیا اور ادھر سے پیغام بھی آ گیا۔ ابو جہل کو کہا گیا بھی تو اب واپس آ جا، اب قافلہ واپس آ گیا، بچ گیا ہے، تو اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے کہا نہیں، ہم تو لڑ کے جائیں گے، کیونکہ ابو جہل تو پھر ابو جہل تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جہالت نے جو ہے وہ پھر یہاں تک پہنچایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اب تم آ ہی گئے ہو تو اب جو ہے فیصلہ ہو کے رہے گا۔ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، فرمایا جس دن 2 جماعتیں جمع ہوئی نا، اس دن جو ہے فرق ہی ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ صرف اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تفصیلی ذکر تو آگے آ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ یہ بیان فرمایا کہ جو میدان بدر ہے نا، یہ جنگ بدر ہے، یہ جنگ بدر ہم نے مسلمانوں کے لیے نشانی بنایا ہے۔ نشانی کیسے ہے کہ مسلمان جب بھی کسی دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوں تو بدر کی طرف دیکھ لیں گے کہ ہم اگر 8 تلواروں کے ساتھ 313 بندوں کے ساتھ فتح عطا فرما سکتے ہیں تو پھر کسی بھی میدان کے اندر فتح عطا فرما سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو ایک حوصلہ دیا گیا، فرمایا کہ یہ نشانی ہے تمہارے لیے، ہر میدان کے اندر اس کو یاد رکھنا۔ دیکھیں نا جی، آج فادر ڈے، مادر ڈے، فلانا ڈے، فلانا ڈے، فلانا ڈے، بدر ڈے کیوں نہیں مسلمانوں نے منایا؟ احد ڈے منایا ہے جی، کم سے کم اور کچھ بھی نہیں تو فتح مکہ ڈے تو منایا جا سکتا تھا نا۔ ہاں، جب مسلمان یہ مناتے تب نا۔ وہ امریکہ کے اندر نا ایک یہودی لڑکے نے وہ اٹھایا ہوا تھا پلے کارڈ جو ہوتا ہے، تو اس نے اس کے اوپر پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اس نے لکھا تھا خیبر جسٹ یور لاسٹ چانس، یہ اس کا لکھا ہوا تھا۔ یہ اب کی بات ہے، خیبر جسٹ یور لاسٹ چانس، کہ خیبر تمہارا آخری جیت تھی، اس کے بعد تم جیت نہیں سکو گے۔ یہ کل کی بات ہے، یعنی ہفتہ 2 ہفتے مہینہ 2 پہلے۔ یہودیوں کو آج بھی خیبر یاد ہے، مسلمان کو یاد ہے؟ مسلمان یہودیوں کا بچہ کھڑا ہو کے کہتا ہے خیبر تمہاری آخری جیت تھی، اب تم جیت نہیں سکو گے۔ یہ آج کے دور کی بات ہے، مہینہ 2 پہلے، سال پہلے یا 6 مہینے پہلے ایک یہودی لڑکا کھڑا ہو کے یہ پلے کارڈ اٹھا کے دکھا رہا ہے۔ مسلمان کو یاد ہے خیبر؟ ٹھیک ہے، سارے ڈے منائے جا رہے ہیں جی، یہ فلانا ڈے ہے، یہ فلانا ڈے ہے، یہ فلانا ڈے ہے، بدر ڈے کیوں نہیں منایا؟
خیبر کیوں نہیں منایا ہے جی؟ جب فتح مکہ، یہ تو اتنی بڑی فتح ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے محبوب ہم نے آپ کو ایسی فتح عطا فرمائی ہے. حضور نے اپنا فتح مکہ کے موقع پہ کھڑا ہو کے فرمایا تھا، فرمایا خبر آج کے بعد جو ہے وہ کفر مغلوب ہو گیا ہے. سمجھے نا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَلَمْ أَتْرُكْ فِيهِ إِلَّا مُسْلِمًا. یہ حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب کے اندر نہیں رہنے دینا ہے. فَلَمْ أَتْرُكْ فِيهِ إِلَّا مُسْلِمًا. اب جزیرہ عرب کے اندر اگر کوئی رہے گا تو صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا رہ سکتا ہے، نہ یہودی رہے گا نہ عیسائی رہے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب ان کو آج بھی خیبر کا دھچکا یاد ہے. ہماری قوم کہاں کھڑی ہوئی ہے. تو اب آگے دیکھیں جی. تو میں نے اس لیے ذرا اس کو اب نہیں کھولا کیونکہ یہ اپنے مقام پہ آئے گا، پھر اس کی وضاحت کے ساتھ بات ہوگی. 6 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے رب سے دور ہوتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا ہے. 6 چیزیں کیا کیا ہے؟ فرمایا زین للناس حب الشہوات، فرمایا ہم نے لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو سجا دیا ہے. جو چیز انسان کے دل کے اندر خواہشیں آتی ہے نا، ہم نے اس کی محبت کو واضح کر دیا. اب لوگ جو ہے وہ یہ امتحان کے طور پر 6 چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل کے اندر ان کی محبت ڈالی ہے کہ دیکھے کہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے یا ان کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے. یہ 6 چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بطور امتحان مسلمان کے لیے رکھا ہے. پہلی کون سی ہے؟ اب دیکھیں ذرا 6 میں سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ میں من النساء، عورتیں ہیں جی. یہ جو بھلا ہوئی قوم ہے نا ہماری، فرمایا یہ وہ ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے اپنے عورتوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، اسی کے پیچھے لگ کر انسان اپنی برادری چھوڑتا ہے، اسی کے پیچھے لگ کر انسان حرام کماتا ہے، اسی کے پیچھے لگ کر انسان اپنے رب سے دور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہت خیر والی عورتیں تو ظاہر 1000 میں سے صرف 5 ہی ملیں گی، باقی 900 جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اپنے بعد سب سے بڑا جو فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورت ہے. یہ حضور نے فرمایا، یہ بخاری پاک کے اندر حدیث ہے. ٹھیک ہے نا جی. حضور نے فرمایا میں اپنے بعد سب سے بڑا جو فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ عورت. آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر جہاں بھی لڑائی ہوگی یہ ان میں سے کئی نہ کئی جگہ پہ اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ رول ضرور ہوگا. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرما دیا نا کہ مرد کے لیے، لوگوں کے لیے جو کشش کی جو وجوہات ہے وہ 6 میں سے پہلی کون ہے؟ عورت ہے. مرد کی کشش جو ہے وہ عورت جو ہے وہ مرد کے لیے جو کشش رکھی گئی ہے وہ عورت کے اندر ہے. عورت کی کشش کیا ہے؟ پیسہ. آپ ساؤتھ افریقہ کے آخری جنگل کی کسی آخری کھوڑ سے بھی بندہ پکڑ کے لے آئے نا، اس کے بعد پیسہ ہونا چاہیے. یہ کچھ بھی نہیں دیکھے گی، سارا کہے کہ بس ٹھیک ہے بلّہ ہوئے تو زندہ رہے باقی سارا جگ مرے. عورت کے لیے جو کشش ہے وہ پیسے کے اندر ہے. اس کو کیا پتا، آپ جب بھی بات کر کے دیکھیں گے یا تو سونے کی بات کرے گی یا کپڑے کی بات کرے گی یا کھانے کی بات کرے گی یا پہننے کی بات کرے گی یا شاپنگ کی بات کرے گی. مرد کا ذکر کہیں بھی نہیں آئے گا. مرد جب بھی بات کرے گا وہ عورت کی بات کرے گا. یہ کشش اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے اندر عورت کے لیے رکھی ہے. ایک عورت جا رہی ہے 10 مرد دیکھتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن اگر 10 مرد بھی کھڑے ہو نا تو ایک عورت بھی اس کو نہیں دیکھتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشش رکھی ہے اور بطور امتحان رکھی ہے کہ دیکھیں یہ ادھر جاتا ہے یہ ادھر جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے لیے جو خواہشات ہیں جو ہم نے ان کو بطور امتحان جو ان کو بنا کے رکھا ہے، ان میں سے ایک جو خواہش ہے وہ کیا ہے؟ عورت ہے. یعنی یہ فطرہ جو بن کے آتی ہے وہ عورت ہے. والبنین، دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو دور کرتی ہے وہ ہے بیٹے. ساری زندگی بیٹے کا فیوچر بناتے بناتے گزر گئی. اپنا منہ کالا کر لیا، اپنا رزق کالا کر لیا، اپنی قبر کالی کر لی، اپنی آخرت کالی کر لی. ہاں جی، بچوں کا فیوچر بن جانا چاہیے. اپنے بیٹوں کا مستقبل بناتے بناتے انسان نے اپنی قبر کالی کی ہے. نہیں کرتے بھئی کس لیے حرام کما رہا ہے میاں؟ جی بچوں کا فیوچر بن جائے گا جی، ان کے لیے گھر بنانا ہے جی، ان کے لیے اچھی جاب لینی ہے، ان کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو جو ہے وہ رب سے دور کرتی ہے. آگے دیکھیں والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، تیسری چیز فرمایا کہ سونے اور چاندی کا ڈھیر یہ انسان کو جو ہے وہ رب سے دور کر دیتا ہے. پیسہ کمانے کے چکر میں 1 کروڑ کما لیا، 2 کروڑ، 2 سے 2 ارب، 2 ارب سے 2 خرب، یعنی ڈالر پاؤنڈ پتہ نہیں کیا کچھ اکٹھا کرنے کے چکر میں یہ انسان کی خواہش ہے کہ میں اکٹھے زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لوں. ٹھیک ہے، وہ ہمارے بزرگ فرماتے یہ ایسا منحوس چیز ہے، یہ پیسہ جیب کے اندر ہے فائدہ کوئی نہیں، جیب سے نکالو تب جا کے فائدہ ہوتا ہے. کیسی بات ہے؟ جیب کے اندر رہے تو فائدہ. آپ کروڑ روپیہ جیب کے اندر ڈال کے پھرتے رہے اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. پھر کیسی منحوس ترین چیز ہے کہ جب تک جیب میں رہے فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، جب تک جیب سے نکالو نا
اس وقت تک فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا. جیب سے نکالو گے پھر جا کے فائدہ ہونا ہے. ہماری قوموں نے تو کمرے کے کمرے بھر دیے نا جی. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی خواہش کیا ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ ڈھیر سارا قناطیر المقنطرہ پے در پہ، یعنی اتنا پیسہ وہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے، من الذهب والفضہ، سونا چاندی پیسہ، ہیرے جواہرات، ڈالر پیسہ، روپیہ پاؤنڈ، یہ سب کچھ وہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے. دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنا بھرا ہوا ہے. اسی اکٹھا کرنے کے چکر کے اندر انسان رب سے دور ہوتا ہے. آگے دیکھیں جی، فرمایا والخیل المسومہ، فرمایا کہ نشان لگے ہوئے گھوڑے، نہیں سواریاں. آج کے دور میں آپ اسے کار کے اندر کہہ سکتے ہیں. دیکھیں جیسے ہی کاروں کے ڈیزائن بدلتے جا رہے ہیں ہماری خواہشات اور بڑھتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم چاہتے ہیں کہ یار اچھی سے اچھی کار ہونی چاہیے، اچھی سے اچھی سواری ہونی چاہیے. ابھی تک کمپنی جو ہے وہ صرف اور صرف ابھی نیٹ پر ہی اس کا جو ہے ڈیزائن شو کرتی ہے، پہلے اس کی بکنگ ہو چکی ہوتی ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو کیوں؟ فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اچھی سے اچھی سواری بنانے کے چکر کے اندر، ٹھیک ہے جی، تو کیا کرتا ہے؟ اپنے رب کو بھول جاتا ہے. اب ضرورت تو چھوٹی سی چیز سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ بڑی لینے کے لیے ظاہر ہے اسے پیسہ بھی زیادہ چاہیے. تو جب پیسہ زیادہ چاہیے تو اس کے لیے وہ حلال اور حرام دونوں اکٹھا کرے گا، تو کیا ہوگا؟ رب سے دور ہو جائے گا. والانعام، چار پائے جانور، پہلے 5 ڈنگر تھے، اس کو 10 کرنے کے چکر کے اندر ساری دیہڑی لگا ہوا ہے، نماز کا ہوش بھی کوئی نہیں ہے. ہمارے کسانوں کو اپنا یہ جو ہے نا جانور رکھنے والے، آپ دیکھ لیں دھوتی پتنی کہاں ہوتی ہے، اپنا قمیض کہاں ہوتی ہے، اس کو ہوش نہیں ہوتا، بس وہ پورا سورہ کر کے جناب نماز پڑھ، کبھی کبھار پڑھ لی نہیں پڑھی. اور کیا ہوا جی؟ اور یہ ڈنگر کو پٹھے پا رہا تھا، پٹھے پا رہا تھا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے ہاں ایک ہے جاننے والے ہمارے، ایک بار وہ آئے، انہوں نے چپل کے اندر نا وہ لگایا ہوا تھا، شاپر کے ساتھ چپل کو جو ہے وہ گاٹھ لگائی ہوئی تھی. تو ہم نے کہا بھی یہ کیا ہے؟ کہا جی وہ ٹائم ہی نہیں ملا موچے کے پاس جا کے بنوانے کا. غریب بندہ، ماڑا بندہ، بس 70-80 گائے ہیں اس کی، اور اس کے زیادہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب بتاؤ مجھے، ساری زندگی گزر گئی صرف کیا ہے؟ 50 سے 60، 60 سے 70، 70 سے 100، 100 سے 200 جانور کرتے 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 ساری زندگی گزر گئی. ٹھیک ہے جی، دین سیکھنے کا تو ٹائم ہی نہیں ملا. 5 ہو گئی. والحرث، یہ قرآن ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حدیث نہیں پڑھ رہا، یہ لکھا ہوا ہے. والحرث، کھیتی. ٹھیک ہے جی، 1 قلعہ بنا لیا، اب 2 کے دوسرے کے چکر میں ہے، 2 بنا لیا اب تیسرے کے چکر میں، تیسرے بنا لیا چوتھے کے چکر میں ہے، مربع بن گیا اب دوسرے مربع کے چکر میں ہے، 2 مربع بن گیا اب چوتھے مربع کے چکر میں ہے. لگا کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب یہ فصل، ایک فصل تیار ہو گئی ہے، ابھی وہ گھر آئی نہیں ہے، دوسری کے لیے پہلے ہل جا رہا ہے، اب وہ تیار ہوئی نہیں ہے، تیسری فصل کے لیے پھر تیاری ہو رہی ہے، وہ تیار ہو گئی، چوتھی فصل کے لیے پھر تیاری ہو گئی ہے. تو مطلب کیا ہے؟ یعنی ساری زندگی فصلیں پکاتے اور اٹھاتے اٹھاتے گزر گئی ہے. اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ یار تھوڑی سی زندگی کا حصہ نکال کے دین سیکھ کر کم سے کم رب کو ہی راضی کر لے. ٹھیک ہے جی، یار یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ 6 چیزیں فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث. فرمایا یہ 6 چیزیں ہیں جو ہم نے لوگوں کے لیے بطور امتحان کے مزین کر دی ہیں، سجا کے رکھ دی ہیں کہ شاباش بھائی دیکھو کون جاتا ہے ادھر. کون کون سی؟ من النساء والبنین، یہ عورتیں، بیٹے، سونا چاندی، اور جناب اعلیٰ اچھی اچھی سواریاں اور کھیتی، اور اس کے بعد جو جانور. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا. فرمایا یہ تو تھوڑا سا زندگی کا سامان تھا. یہ کیا ہے؟ ہم نے تو صرف اس لیے تمہیں دیا تھا کہ یہاں پہ تو تھوڑا سا جو ٹائم تمہیں دیا جا رہا ہے نا یہاں پہ رہنے کے لیے، ان کے ساتھ تو اپنا ٹائم بھی گزار لے، اور آزمائش بھی ہے تیرے لیے. یاد رکھ یہ سب کچھ بناتے بناتے رب کو نہ بھول جانا. کیوں؟ واللہ عنده حسن المآب. فرمایا خدا کی قسم، یہ رب کہہ رہا ہے، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، جو رب کے پاس ہے وہ تمہارے لیے سب سے زیادہ اچھا ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ کہ 2 ماحول اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. کتنے؟ 2 ماحول. ایک دنیا کا ماحول بیان کیا ہے، فرمایا کہ دنیا کے اندر ہم نے جو تمہیں دیا ہے نا یہ سب کچھ ہم نے بطور آزمائش کے دیا ہے کہ یاد رکھنا کھیتی کے اندر لگ کے عمر نہ برباد کر لینا، ڈنگروں پیچھے لگ کے عمر نہ برباد کر لینا، سونا چاندی اکٹھے کرنے کے عمر نہ برباد کر لینا، اور پتروں کا مستقبل بناتے بناتے نہ خراب کر لینا، اور عورت کے پیچھے لگ کے اپنا مستقبل نہ برباد کر لینا. کون سا؟ یہ قبر والا مستقبل. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں اب یہ ماحول یہاں پہ ہے، فرمایا واللہ عنده حسن المآب، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے. اب اگلا ماحول بیان کیا جا رہا ہے کہ رب کے پاس کیسا ہے. فرمایا قل او نبئکم بخیر من ذالکم. فرمایا محبوب ذرا آپ انہیں فرمائے نا ہے میں تمہیں اس سے بہتر نہ تمہیں خبر دوں کہ رب نے تمہارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. یاد رکھیں ہمارے اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں تم یہاں پردیسی ہو، مسافر ہو،
تو بندے کا پتر بن کے رہو کہ جس طرح پردیسی اپنا جہاں جاتا نا وقت گزارنے کے لیے تو اسے پتا ہوتا کہ جب میں نے یہاں مستقل رہنا نہیں ہے تو وہ سامان کٹھا، اسے پتا ہے جب واپس گیا تو کیا لے کے جاؤں گا، اور کتنا سامان، جتنا سامان زیادہ ہوگا واپس جانے میں اتنی زیادہ پریشانی ہوگی. تو اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے تم پردیش میں رہ رہے ہو، مسافر خانے میں رہ رہے ہو، تو اس لیے تھوڑا سا اتنا بنا لو جتنا مسافر کو ضرورت ہوتی ہے. جب ہم سفر میں جاتے کتنا لے کے جاتے ہیں؟ 2 سوٹ، اتنا ہی ہوتا ہے نا. کیوں؟ اور بھائی پورا سامان آیا تھا گھر ہی بندہ اٹھا کے لے جائے. بولا یار کہاں رکھوں گا، 4 دن کے لیے تو جا رہا ہوں، 4 دن کے بعد تو میں نے واپس آ جانا ہے. اور میں یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مسافر اگر دل لگا لے سفر کے اندر جا کے تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ جب گھر والے نیلے آئے گے تو پھر لتا تو پھیریں گے نا. تجھے بھیجا تھا صرف تھوڑی دیر کے لیے، تو وہاں ہی جا کے بیٹھ گیا. کیوں جی؟ پردیسی تھا نا تو واپس جا، تو نے واپس آنا تھا، اپنے گھر آنا تھا. گھر کون سا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. گھر تو وہ تھا جہاں سے آیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہم نے کہا تھا قلنا اہبطوا منہا جميعا، تھوڑی دیر کے لیے چلے جاؤ زمین پر، واپس تم نے آنا ہے ہمارے پاس، ہے کہ نہیں؟ جب یہاں ہے ہی نہیں، یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، مستقل یہاں کا رہائش ہی نہیں ہے، تو پھر مجھے بتاؤ $500 کروڑ اکٹھے کرنے کا فائدہ کیوں جی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے جو تمہارے لیے واپس جو بنا کے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ کیا ہے؟ دیکھیں نا جی، جب گھر والا بندہ پچھلے کو یاد رکھے نا تو پچھلے والے بھی حیا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی بندہ پردیش میں جائے پچھلوں کو یاد کرے بھی، ان کے لیے واپس بھی کچھ بھیجتا رہے، ان کے لیے جو ہے کچھ بھیجتا رہے. جب بن جائے نا گھر والے کہتے ہیں میاں واپس آ جا، بڑا کما لیا، ٹھیک ہے اب ہم بھوکے نہیں مرتے. یہی حال ہے کہ جب تم دنیا کے اندر پردیسی بن کے آئے، جب واپس اپنے اعمال اچھے انسان بھیجتا رہے، تو جب گھر والے لینے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ گھر والے لینے آتے ہیں نا، تو کیا کرتے ہیں پھر؟ یا تو اگر تو گھر والوں کو کیا اور راضی تو وہ تو پورا پروٹوکول کے ساتھ لے کے جاتے ہیں. اگر گھر والوں کو راضی نہ کیا تو آتے سب سے پہلے لتر بھی یہی پھیرتے ہیں کہ ساری زندگی پردیش میں گزاری، ہمیں تو نے کیا دیا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں جس مسافر نے، جس پردیسی نے انہیں گھر والوں کو راضی کیا ہو تو قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ گھر والے پتہ کیسے لیتے ہیں؟ فرماتے یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرماؤ پردیسی آپ گھر واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے نا جی. ہاں قل اونبئکم بخیر من ذالکم، تو اے محبوب آپ یہ فرما دے کہ جو تمہارے رب کے پاس ہے میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں وہ کیسا ہے. للذین اتقوا عند ربہم، فرمایا جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان کے رب کے پاس ان کے لیے کیا کیا تیار ہے. فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ. سبحان اللہ. اس کی تشریح انشاءاللہ صبح کریں گے. اللہ اکبر.